امام عشق و محبت سیدی سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمت والرضوان بارگاہ رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے یوں عرض گزار ہوتے ہیں کہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں، اے جانے جام جانے تجلا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری۔ علماء کرام کی جلوہ گری ہے، کسی چیز کی کسی ذات کی خوبیوں کی حد کو پا لینا، خوبیاں ختم ہو جانا، یہ بھی ایک عیب ہے۔ مطلب کس کی کتنا خوبی ہے اس کی آخری سرحد تک پہنچ جانا، بس اب اس کے آگے کہیں تو مبالغہ ہو جائے گا، تو یہ بھی ایک عیب ہے۔ اعلیٰ حضرت کہتے یا رسول اللہ تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، اللہ نے آپ کو اس عیب سے بھی پاک پیدا فرمایا کہ کوئی آپ کی خوبیوں کی حد تک پہنچے، کوئی آپ کے حسن و جمال کی حد کو چھو لے، کوئی آپ کے علم کی حد کو چھو لے، کوئی آپ کے اخلاق کی حد کو چھو لے، کوئی آپ کے صبر اور شکر کے حد کو چھو لے، بلکہ کہا کہ اگر آپ کا حسن بے نقاب ہوا تو زمانہ بول پڑا وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ دنیا نے سخاوت دیکھا تو تڑپ کر کہا ہاتھ جس سمت اٹھا گنی کر دیا، موجے بحرے سماحت پہ لاکھوں سلام۔ زباں کھلی تو دنیا بول پڑی، وہ زباں جس کو سب کن کی کنجی کہے، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ لبہائے مبارک جنبش کیے تو زمانے نے کہا، جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ جس شہر میں آئے جب آپ چلنے لگے تو شہر کے ذرات بول پڑے، کھائی قرآن خاکے گزر کی قسم، اس کفے پاکی حرمت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ نے آپ کو بے عیب بنایا۔ کیا کہا حضرت حسان بن ثابت نے، بارگاہ رسول کے تربیت یافتہ شاعر کہتے ہیں خلقت مبرئا من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء۔ اعلیٰ حضرت ترجمہ کرتے اسی کا کہ تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری۔ اللہ نے آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا فرمایا۔ دین کا مجدد عربی اردو فارسی کے ڈکشنری میں نعت کے لیے مدح و ستائش کے لیے جتنے الفاظ ہوتے ہیں سارے الفاظ کو استعمال کر لیا، نعت کے لیے استعمال کر لیا۔ تب اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اب الفاظ ختم ہو گئے۔ ہم نے کہا حضور الفاظ ختم ہوئے؟ کہا ہاں الفاظ تو ختم ہو گئے لیکن نعت ختم نہیں ہوئی، حضور کے اوصاف ختم نہیں ہوئے، ڈکشنری کے لغت کے جملے ختم ہو گئے لیکن نبی کی شان ختم نہیں ہوئی۔ ہم نے کہا حضور جب الفاظ ختم ہو گئے، جب جملے ختم ہو گئے تب کیا کہیں گے؟ تو کہا نبی کی شان باقی ہے، وقت کے عاشق کی آنکھیں نم ہے۔ دین کا مجدد 1000 سے زائد کتابوں کو تصنیف کرنے کے بعد وہ کہہ رہا ہے یا رسول اللہ تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری۔ جلوت پاک، خلوت عیب سے پاک، صبح و شام عیب سے پاک، آپ کا حسن و جمال عیب سے پاک ہے، سراپا عیب سے پاک، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری۔ پھر دین کا مجدد کہہ رہا ہے الفاظ نہیں ہے میرے آقا، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ مسلک اعلیٰ حضرت عظمت والدین کانفرنس اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور۔ ہم تو تھک جاتے ہیں حضور کی باتوں کو سننے سے، ہم تھک جاتے ہیں حضور کا ذکر سننے سے، ہم تھک جاتے ہیں کیونکہ ہمارے ہاں عشق کی کمی ہے، محبت کی کمی ہے۔ آؤ اعلیٰ حضرت کے در سے رشتہ جوڑو، عشق رسول کا جام پیو۔ حضرات گرامی تکی یہ خمار یہ نشہ کبھی ہماری آنکھوں سے نہ اترے، یہ خمار یہ نشہ ہماری آنکھوں سے نہ اترے، بلکہ یہ وہ نشہ یہ وہ خمار یہ وہ جام ہے۔ یقین جانے یہی کامیابی ہے، یہی آخرت کا سہارا ہے۔ امام کہتے ہیں لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا۔ توجہ چاہتا ہوں
کس بات پر ختم کیا؟ کہتے ہیں خالق کا بندہ. خالق کا بندے تو ہم بھی ہیں, بندے آپ بھی ہیں, لیکن بندے بندوں میں فرق ہوتا ہے. بندہ بندہ, قرآن نے کہا کل هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون. بندے دونوں ہیں, جاننے والے نہ جاننے والے, لیکن قرآن کہہ رہا ہے دونوں برابر نہیں ہیں. بندے سب ہیں, لیکن قرآن کہہ رہا ہے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. اللہ ایمان والوں کا اور ایمان والوں میں علم والوں کا درجہ بلند فرمائے گا. حضرات گرامی اسی طرح فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات. اللہ اپنے رسولوں میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دیا. بعض وہ ہیں جن کے اللہ نے درجے بلند بعض وہ ہیں جن سے اللہ نے کلام فرمایا, بعض وہ ہیں جن کے اللہ نے بہت درجے بلند فرمائے. ہم نے کہا میرے مولا جن کا درجہ خوب بلند فرمایا وہ کون ہے؟ بریلی سے آواز آئی, تمام مفسرین کا متفقہ فیصلہ کہ خلق سے اولیاء, اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. ملک کونین میں انبیاء تاجدار, تاجداروں کا آقا ہمارا نبی. توجہ چاہتا ہوں, توجہ چاہتا ہوں میں. حضرات گرامی ایک غیر مقلد تقریر کر رہا ہے, وہ کلمہ شہادت پڑھ رہا ہے, کہہ رہا ہے عبدہ و رسولہ. تو جب عبدہ پر پہنچا تو کہتا عبدہ, حضور بندے ہیں. جو بندہ ہوتا ہے محتاج ہوتا ہے, جو بندہ ہوتا ہے کمزور ہوتا ہے, جو بندہ ہوتا ہے اختیار والا نہیں ہوتا, جو بندہ ہوتا ہے مشکل کشا نہیں ہوتا. جب یہ بات کر رہا ہے تو بریلی سے آواز آئی, تماچا پڑا ظالم, آگے پڑھ و رسولہ. جو رسول ہوتا ہے مشکل کشا ہوتا ہے, جو رسول ہوتا ہے صاحب اختیار ہوتا ہے, جو رسول ہوتا ہے وہ غیبدہ ہوتا ہے. لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا خالق کا بندہ خلق کا آقا کہو. اسی رسول کے در سے زمانے میں حضور کی آمد سے پہلے ماؤں پر ظلم تھا, بچیوں پر ظلم تھا, بیٹیوں پر ظلم تھا, بہنوں پر ظلم تھا. لیکن میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں, آج کی جو محفل ہے عظمت والدین کانفرنس ہے. ماں باپ کا مقام کیا ہے, ماں باپ کا مرتبہ کیا ہے. آپ دیکھیں جنت مدینے میں, توجہ چاہتا ہوں, جنت حضور کے در پر ہے. روضۃ من ریاض الجنہ, میرے روضے میری مسجد منبر کے بیچ کی جو زمین ہے وہ جنت کی کیاری ہے. جنت مدینے میں ہے. مغفرت منظارہ قبری وجبت لہو شفاعتی, جس نے میرے قبر کی زیارت کیا اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی. مغفرت شفاعت بخشش بھی مدینے میں ہے اور حج مکے میں ہے. حج مکے میں ہے. یہ تین باتیں ذہن میں رکھ لیں آپ, تین باتیں. مغفرت مدینے میں ہے, بخشش مدینے میں ہے, جنت مدینے میں ہے, حج مکے میں ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے ماں باپ کو اولاد کے لیے اتنی بڑی نعمت بنایا کہ یہ تینوں نعمتیں ماں باپ کے قدموں میں انسان کو حاصل ہو. توجہ چاہتا ہوں, ایک حدیث آپ علماء اکرام سے بارہا سنتے آئے کہ ماں کا چہرہ دیکھنا, باپ کا چہرہ دیکھنا محبت کے ساتھ, یہ حج مبرور کا ثواب ہے. حج تو کعبے میں ہوتا ہے, حج مکہ میں ہوتا ہے. اور اس کے لیے میں توجہ چاہتا ہوں, یہ جو حج ہے حج مبرور اسے کہتے جو حج قبول ہو چکا ہو, جو حج مقبول ہو چکا ہو. حج پر جو رقم خرچ ہوئی وہ بھی حلال ہو, سفر نیت پاک ہو, ریا سے, دکھاوا سے, تشنع بناوٹ سے, فحش سے پاک ہو. فلا رفسا ولا فسوقا ولا جدال, قرآن نے جو مقبولیت حج کے لیے کیا کہا رفس سے پاک ہو, فسق سے پاک ہو, جدال سے پاک ہو, بدنگاہی سے پاک ہو. اور اس کے بعد اللہ کرم کرے بندے کا حج قبول ہو تو اسے حج مبرور کہتے ہیں, اسے حج مبرور کہتے ہیں. فرمایا کہ وہ حج جو ماں باپ کا محبت سے چہرہ دیکھے اسے حج مبرور کا ثواب حاصل ہوتا ہے. دن بھر میں 100 بار 1000 مرتبہ دیکھو تو آقا علیہ السلام کے فرمان کے مطابق 1000 حج کا ثواب حاصل ہوگا, 1000 حج کا. اب ایک حدیث شریف آئی ہے, توجہ چاہتا ہوں, اس کو سن لیں اور پھر اعلیٰ حضرت کی تشریف, پھر ماں باپ کا مقام دیکھیں. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک حدیث شریف پر شرح کرتے ہوئے کہ حاجی جب مکے میں احرام پہنتا ہے حج کے لیے 7 ذی الحجہ شریف کو, بقرہ عید کی 7 تاریخ کو,
یا 8 کی صبح کو مینا جانے کے لیے حرم سے مقام مینا کی طرف احرام پہن کر وہ حج کی نیت کر کے تلبیہ پڑھتا ہوا لبیک اللہم لبیک پڑھتا جب چلتا ہے تو امام کہتے ہیں حدیث شریف آقا فرماتے ہر قدم پر 700 نیکی. کتنی نیکی بولو؟ 700. اور ہر نیکی حرم شریف کی نیکیوں کے برابر ہے. حرم کی ایک نیکی 1 لاکھ کے برابر ہے. ایک نیکی 1 لاکھ کے برابر ہے. تو 700 نیکیاں 7 کروڑ ہو گئی. اب ہر قدم پر 7 کروڑ نیکی ہوئی. حاجی مینا گیا, مینا میں جا کر 8 تاریخ کو ظہر عصر مغرب عشاء 9 کی فجر پڑھ کر عرفات کی طرف گیا. اب عرفات میں جا کر ظہر عصر مغرب کا وقت ہوا, عصر پڑھ کر مغرب کا سورج ڈوبا تو وہاں سے چلا مزدلفہ آیا, مغرب عشاء ملا کر پڑھا. مزدلفہ سے پھر 9ویں کی صبح فجر کے وقت نکلا اور 10ویں کی صبح فجر کے وقت اب وہ آ کر کے مینا آ کر کنکری مارا, قربانی کیا, غسل کیا, اپنے روز کے لباس میں آیا, طواف زیارت کے لیے آیا. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں یہ ہے مکمل حج. کہتے ہیں کہ میرے دور میں, اعلیٰ حضرت کے دور میں جو یہ سفر حج کا پیدل کا راستہ تھا, کہتے ہیں ٹوٹل 12,000 قدم. امام فرماتے ہیں, توجہ چاہتا ہے, ٹوٹل 12,000 قدم ہوتے ہیں. ایک حاجی اگر پیدل حج کرے تو یہ حج کی ادائیگی. اب راستہ اور زیادہ ہو گیا, اس دور میں 12,000, اب تو کئی ہزار ہوں گے, اب تو کئی ہزار ہوں گے. 12,000 قدم. امام فرماتے ہیں 12,000 قدم کی نیکیاں ہر قدم پر 7 کروڑ کے حساب سے. ہر قدم جو پڑھا بات اس کی نہیں ہے, جو قیام کیا, طواف کیا, جو ارکان ادا کیا, بات اس کی نہیں ہے, بات صرف چلنے کی ہے. جیسے آپ مسجد کی طرف آ رہے ہیں گھر سے, تو اب حدیث شریف ہے ہر قدم پر 1 نیکی ہے, 1 گناہ مٹا دیا جاتا ہے. بات یہاں سجدوں کی نہیں ہوئی, قیام رکوع کی نہیں ہوئی, بات یہاں مسجد کی طرف جانے کی ہوئی, بات قدم کی ہوئی. اسی طرح کی بات چلنے کی ہوئی. ہر قدم پر جب 7 کروڑ نیکی ہے تو 12,000 قدم کی نیکیاں اعلیٰ حضرت کہتے ہیں 78 خراب. ایسے ہی دنیا اعلیٰ حضرت نہیں کر رہی ہے. 78 خراب 40 ارب نیکیاں ایک حاجی کو صرف چلنے پر مل رہی ہے. صرف چلنے پر, ابھی تو پیدل چل رہا ہے, صرف چلنے پر. حضرات گرامی وقار توجہ چاہتا ہوں, قرآن کہہ رہا ہے فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ. بندہ جب رب کی طرف آتا ہے, نیکیاں لاتا ہے, تو نیکیاں برائیوں کو مٹا ڈالتی ہے, بلکہ برائیاں بھی نیکیوں میں تبدیل ہو جاتی ہیں. حضرات گرامی وقار میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں, جب 78 خرب 40 ارب نیکیاں ایک حاجی کو صرف چلنے میں مل رہی ہے, پھر طواف پر کتنی نیکی ہوگی, پھر صفا مروہ کی سعی کرنے میں کتنی نیکی ہوگی. میرے دوستو, یہ ساری نیکیاں, یہ ساری نیکیاں, یہ ساری بہاریں, یہ ساری نعمتیں, آقا فرماتے ہیں ماں باپ کا چہرہ دیکھو تو حج مبرور کا ثواب ہے. پتہ کیا چلا, اولاد جب والدین سے محبت کرے, جب نگاہ اٹھے, تب نیکیوں کے خزانے سے مالا مال ہو جائے, تب اس کے نامہ اعمال میں نیکیوں کا خزانہ اکٹھا ہو. اس لیے ضروری ہے, ہر اولاد کو ضروری ہے کہ وہ ماں باپ کے قدموں میں بیٹھے, ان پر نگاہ ڈالے تو محبت کی نگاہ ڈالے, ان کے ساتھ اچھا حسن سلوک کرے, بہتر حسن سلوک کرے. اور اسی پر بس نہیں, یہ تو کعبہ شریف کا فیض آیا, ماں باپ کے چہرے میں کعبے کا فیض ہے, اس لیے حج کا ثواب ہے. اگر ماں کا یا باپ کا انتقال ہو گیا, یہ نعمت تو زندگی میں, یہ نعمت تو حیات میں ہے, لیکن اگر ماں باپ کا وصال ہو گیا, ماں باپ انتقال کر گئے, ماں باپ کا وصال ہو گیا, تو اب یہ نعمت سے اولاد محروم ہو گئی. اب اس کو یہ نعمت کیسے ملے, تو توجہ چاہتا ہوں, مغفرت مدینہ شریف میں ہوتی ہے. حضور کے روزے پر جو پہنچا, فرماتے آقا منظارہ قبری وجبت لہو شفاعتی,
جس نے میرے قبر کی زیارت کیا اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی۔ فرمایا قرآن نے وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اے لوگوں، جب تم اپنی جانوں پر ظلم کرو، ظلم کر کے اللہ کو ناراض کر لو، تو لازم ہے تم پر کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہو جاؤ، اور حاضر ہو کر کے وہاں اللہ سے معافی مانگو، پھر میرا محبوب تمہاری سفارش کر دے تو بے شک تم اللہ کو بخشنے والا مہربان پاؤ گے۔ ایک صحابی حاضر ہوئے سرکار کی بارگاہ ناز میں اور عرض کیا یا رسول اللہ، قرآن کی آیت پڑھ کر میں آپ کے دربار میں حاضر ہوا اور آپ 3 دن پہلے وصال کر گئے، اب مجھے یہ نعمت کیسے ملے گی؟ قبر منور سے آواز آئی قد غفر لکا یا اعرابی، جا تیری مغفرت ہو گئی، جا تو بخشا گیا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مجرم بلائے آتے ہیں، جاؤ کا ہے گواہ پھر ہو رد، کب یہ شان کریموں کے در کی ہے۔ حضرات گرامی وقار، آقا کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں تمہارے ماں باپ باحیات ہیں تو تم ان کے چہرے کو دیکھ کر کے حج مبرور کا ثواب حاصل کرتے رہے۔ ماں باپ کے چہرے میں، ان کے وجود میں، ان کی زیارت میں کعبے کا فیض تھا، صفا مروہ کا فیض تھا، مقام ابراہیم کا فیض تھا، رکن اسود رکن یمانی کا فیض تھا۔ اولاد کے لیے حج کی برکتیں تھی، حج کی رحمتیں تھی، لیکن آج باپ کا انتقال ہو گیا یا ماں کا انتقال ہو گیا، اب اولاد اس نعمت سے محروم ہو گئی۔ اب اولاد کہاں جائے، یہ نعمت کہاں پائے، یہ ثواب کہاں پائے، یہ برکتیں کہاں پائے؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار سے آواز آئی، جب میری زندگی تھی تو میری زیارت سے لوگ صحابی بنتے تھے، اور جب انتقال ہوا قبر منور کی زیارت سے لوگ شفاعت کے حقدار بنتے ہیں۔ اسی طرح ماں باپ جب باحیات ہیں ان کی زیارت کرو تو ان کی زیارت سے حج مبرور کا ثواب ہے، لیکن جب وہ انتقال کر جائیں تو جمعہ کا دن آئے، دونوں کی قبر کی یا دونوں میں سے ایک کی جو اولاد ماں باپ کے قبر کی زیارت کرے اس اولاد کی بخشش کر دی جاتی ہے، اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ پتہ کیا چلا؟ ماں باپ کے حیات میں ان کے چہرے سے کعبے کا فیض جاری رہتا ہے، انتقال کے بعد قبر سے جمعہ کے دن روضہ رسول کا فیض جاری رہتا ہے، قبر منور کا فیض جاری رہتا ہے۔ اس لیے قابل قدر نعرہ رسالت، عظمت والدین کانفرنس، اس لیے قابل قدر اولاد وہ ہیں، نیک اولاد وہ ہے جو ماں باپ کے حیات میں تو خدمت کرتی ہے، انتقال کے بعد بھی انہیں فراموش نہیں، انتقال کے بعد بھی ان کو اپنے دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں۔ اگر آپ اسی شہر میں رہتے ہیں جس شہر میں آپ کے والدین کی قبر آپ کے لیے پہنچنا آسان ہے، تو آپ جمعہ کے دن اپنے والدین اگر دنیا سے رخصت ہو گئے ہوں تو ان کے قبر کی زیارت ضرور کیا کریں۔